ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں دنیا کی تیسری پاورفل کنٹری کی، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکن اور یورپین کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ جس کنٹری نے بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی، وہاں کی حکومتیں اپوزیشن خرید کر بدل دی گئیں۔ حالیہ دنوں سری لنکا، کویت اور اب پاکستان میں اس کی مثالیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کنٹری میں 6 مسلم ریپبلک کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں۔ رشیا یا روس، جسے سرکاری طور پر رشین فیڈریشن کہا جاتا ہے، شمالی یوریشیائی کنٹری ہے۔ روس کی زمینی سرحدیں ناروے، فن لینڈ، ایسٹونیا، لیٹویا، لتوینیا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آذربائیجان، قزاقستان، چین، منگولیا اور شمالی کوریا سے ملتی ہیں، جبکہ اس کی آبی سرحدیں جاپان سے بواسطہ بحیرہ اخوست، ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ریاست الاسکا سے بواسطہ آبنائے بیرنگ اور کینیڈا کے بحر مجمد شمالی کے جزائر سے ملتی ہیں۔ 1,70,98,242 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ کنٹری دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے، جو امریکہ سے بھی 1.8 گنا بڑا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس کی آبادی 14,43,00,000 ہے، جو اسے دنیا میں 9ویں نمبر پر آنے والا ملک بناتی ہے۔ رشیا کی آبادی میں سب سے زیادہ 77.7% رشین نسل، 3.7% تتار، 1.4% یوکرینی، 1.1% بشکیر، 1% چاواش، 1% چیچن، باقی دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس کی سرکاری زبان رشین ہے۔ ملک کا کیپٹل ماسکو ہے اور یہ ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا سٹی بھی ہے۔ دارالحکومت کا نام اس لیے ماسکو رکھا گیا کہ یہ شہر دریائے ماسکو کے کنارے پر بسایا گیا تھا۔ دریائے ماسکو 473 کلومیٹر لمبا ہے۔ ماسکو ریور پر جہاز رانی کی جا سکتی ہے۔ موسم سرما میں اس کا پانی جم کر آدھے میٹر چوڑی برف کی تہ بنا دیتا ہے۔ نہروں کے ذریعے دریائے ماسکو کو 5 سمندروں سے ملایا گیا ہے۔ یوں ماسکو ایک بڑی بندرگاہ بن گیا، اگرچہ وہ سمندروں سے بہت دور واقع ہے۔ آبی راستے سے شہر ماسکو میں ہر روز لاکھوں ٹن ساز و سامان پہنچایا جاتا ہے اور یہ دارالحکومت کی زینت ہے۔ اس پر کئی پل ہیں اور سبھی پل ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دریائے ماسکو کے کناروں پر آرام و تفریح کرنا ماسکو کے باشندوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے سٹیمر میں سوار ہو کر دریا کی سیر کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق روس کے صرف 5% شہری ہی کبھی کبھار غیر ملکی سفر کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر روسی اپنے ہی ملک میں سیاحت کرنا پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک روسی سیاحوں میں روس کے مقبول ترین شہروں کا تعلق ہے تو پہلا مقام دارالحکومت ماسکو ہے، جس کے بعد دوسرا بڑا شہر اور سابق دارالحکومت سینٹ پیٹر برگ ہے۔ پھر بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع شہر سوچی ہے۔ ریپبلک تاتارستان کا دارالحکومت کازان 4تھے نمبر پر آتا ہے اور 5ویں نمبر پر صوبہ کالن گراد کا مرکزی شہر کالن گراد آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رشیا دراصل ایک بہت متنوع ملک ہے جس میں بہت سے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ رشین فیڈریشن 85 وفاقی اکائیوں سے مل کر بنا ہے، جسے 5 مختلف کیٹیگریوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اتنی اسٹیٹ کے بارے میں بتانا ایک ہی ویڈیو میں ممکن نہیں۔ آج ہم آپ کو اس کی مسلم ریپبلک کے بارے میں بتائیں گے۔ ریپبلک آف کریمیا بحیرہ اسود کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ اسے جمہوریہ کریمیا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ علاقہ 1475 سے لے کر 1774 تک سلطنت عثمانیہ کا باج گزار رہا، جس کے بعد 1783 میں سلطنت روس نے اس پر قبضہ کر کے خاندان کریمیا کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ علاقہ مسلم اکثریتی تھا، لیکن زار روس اور سوویت اتحاد کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا یا کریمیائی تاتاریوں کو جبری ملک بدر کر دیا گیا۔ اب مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں۔ 5 اکتوبر 1992 کو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کریمیا نے خود مختاری کا اعلان کیا، لیکن یوکرین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 2014 میں یورپ اور امریکہ نے یوکرینی صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد ملک گیر احتجاج کا آغاز کیا۔
جس میں سیاستدانوں کو خریدا گیا، یہاں تک کہ غیر ملکی سفیر احتجاج میں خوب مال بانٹتے رہے۔ آخر صدر کو ملک چھوڑ کر بیلاروس جانا پڑا اور ایک کمیڈین ملک کا صدر بنا دیا گیا۔ رشیا نے اسے اپنی شکست سمجھا اور کریمیا کی آواز پر لبیک کہا اور کریمیا میں فوج اتار دی، اور کریمیا نے یوکرین سے آزادی حاصل کر لی اور آج خود مختار جمہوریہ کریمیا ہے۔ کریمیا کا کل رقبہ 26,200 مربع کلومیٹر اور آبادی 24,16,856 افراد ہے۔ کریمیا کا دارالحکومت سیمفیروپول ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جامع مسجد کی تعمیر رواں سال کے آخر تک سیمفیروپول میں مکمل کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو مسجد کی افتتاحی تقریب میں حصہ لینے کی دعوت دی جائے گی۔ اس مسجد میں 2600 نمازیوں کے لیے جگہ ہوگی۔ کریمیا کا فلیگ 3 کلر سے مل کر بنا ہے۔ ٹاپ اسکائی، سینٹر وائٹ، باٹم ریڈ کلر کی پٹیوں سے بنا ہے۔ رشیا کی دوسری مسلم ریاست کا نام ریپبلک آف کبارڈینو بلغیریا ہے۔ شمالی کافکاز میں واقع روس کی ریپبلک ہے۔ اس کا یہ نام یہاں کی کبارڈینو بلغیریا نسل کی آبادی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کا کیپٹل سٹی نالچک ہے، جو لارجسٹ سٹی بھی ہے۔ اس کی آبادی 3 لاکھ کے قریب نفوس پر مشتمل ہے۔ کبارڈینو بلغیریا کی آبادی تقریباً 8,65,000 ہے۔ ملک کی 55% آبادی مسلم اور 15% مشرقی آرتھوڈکس کی ہے۔ 10% لا مذہب ہیں۔ اس کی آفیشیل لینگویج روسی کبارڈینی بلکار ہے۔ اس کا کل رقبہ صرف 12,500 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا فلیگ اسکائی وائٹ گرین کلر کی 3 ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے اور 1936 میں اسے ریپبلک کا درجہ ملا تھا۔ اس کی تیسری مسلم ریاست کا نام ریپبلک آف کراچے چرکیسیا ہے۔ یہ مسلم اکثریت والی رشیا کی ریاست ہے۔ یہ جنوب میں قفقاز کے پہاڑی سلسلے میں ریاست جارجیا کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا کیپٹل کاراچیسکیا ہے اور یہ لارجسٹ سٹی بھی ہے۔ 14,200 مربع کلومیٹر پر پھیلے دارالحکومت کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے۔ کراچی لوگوں کی کل تعداد 2.25 لاکھ ہے، جن میں سے 2,18,000 روس میں رہتے ہیں۔ کراچی قوم کی تشکیل 13ویں صدی میں ہوئی۔ 19ویں صدی میں کراچی قوم کی سرزمین روسی ریاست میں شامل کر لی گئی۔ 16ویں صدی میں کراچی لوگوں میں اسلام پھیلنے لگا اور اب زیادہ تر کراچی لوگ سنی مسلمان ہیں۔ چرکس لوگوں کی کل تعداد 80,000 ہے اور یہ ملک کی سب سے قدیم قوموں میں سے ایک ہے۔ چرکس لوگ اپنی دلیری کے لیے بہت مشہور ہیں۔ پرانے زمانے میں چرکس لوگوں کا بنیادی کام بھیڑے، بکریاں اور گھوڑے پالنا تھا۔ اس کا فلیگ آسمانی، سبز اور سرخ رنگ کی 3 ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ ریپبلک آف بشکورتستان، جسے بشکیریا بھی کہا جاتا ہے، رشیا کی خود مختار مسلم ریاست ہے جس کی 86% آبادی مسلمان ہے۔ وولگا ریور اور یورال پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہے۔ اس کا رقبہ 1,43,600 کلومیٹر ہے، یعنی یہ یونان کے کل رقبے سے بھی بڑی ریاست ہے اور روس کی 27ویں بڑی ریاست ہے، اور اس کی کل آبادی 4.2 ملین سے زائد ہے۔ اس کا دارالحکومت اوفا ہے۔ دارالحکومت کی آبادی 1 ملین ہے۔ باشکورتستان میں 7 گرل نام کی ندی بھی ہے۔ اس کی وجہ وہ 7 لڑکیاں تھیں جنہوں نے عزت بچانے کے لیے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا فلیگ نیلے، سفید اور سبز رنگ کی 3 ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ سینٹر میں قومی پھول بنا ہے۔ 25 فروری 1992 کو اسے اڈاپٹ کیا گیا۔ یہاں کاپر اور تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ریپبلک آف انگشیشیا، اور کچھ لوگ اسے انگوشتیا سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کی 96% آبادی مسلمان ہے۔ یہاں امام شافی کے پیروکاروں کا غلبہ ہے۔ اس کا رقبہ 3,628 کلومیٹر ہے۔ انگشیشیا کی کل آبادی 4,90,000 ہے۔ یہ چیچنیا کا حصہ تھا، لیکن انگوش نسل کے لوگوں نے چیچن کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کیپٹل مگاس ہے۔ اس کی بنیاد 1995 میں رکھی گئی۔ 2002 میں اسے نظران کی جگہ کیپٹل کا درجہ دیا گیا۔ مگاس روس میں وفاقی ریاستوں کا سب سے سمالسٹ کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ دارالحکومت میں صرف 9,000 کے قریب افراد رہائش پذیر ہیں۔ اس کا فلیگ ٹاپ باٹم گرین، سینٹر میں وائٹ کلر سے بنا ہے۔ ریپبلک آف تتارستان،
روس کی ریپبلک ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ 13ویں صدی میں تاتاروں کا نام دنیا بھر میں اس وقت گونج اٹھا جب تاتار منگول قوم نے روس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی سلطنت قائم کی۔ اس وقت تاتار روس میں بسنے والی دوسری بڑی قوم ہے، جن کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہے، جن میں 36% تتارستان میں رہتے ہیں۔ تتارستان کا دارالحکومت کازان شہر ہے، جو روسی ریاستوں کا چھٹا بڑا شہر اور تتارستان کا سب سے بڑا سٹی ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 13 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ اس ملک کی 1/3 بنتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کی 50% آبادی نوجوان نسل ہے، جو ملک کی 40 سے زائد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ریاست میں شرح خواندگی 100% ہے۔ تتارستان میں اسلام 922 عیسوی میں عرب مبلغین کے ذریعے پہنچا۔ تتارستان کو 1550 میں زار روس موجودہ گروزنی کی فوجوں نے فتح کیا۔ تتاری مسلمانوں کی آبادی کے تیسرے حصے کو تطبیع کر دیا، کچھ کو بزور شمشیر مسیحی بنا لیا گیا۔ کازان کی سب سے خوبصورت مسجد کل شریف ہے۔ اس کی قدیم عمارت مکمل طور پر منہدم ہو چکی تھی۔ نئی عمارت کہیں جا کر 2005 میں تعمیر کی جا سکی۔ مسجد کی دیواریں سفید اور گنبد نیلا ہے۔ تتارستان میں عام طور پر تتاری زبان بولی جاتی ہے، جو 93% کی زبان ہے۔ 7% روسی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ تتارستان کا کل رقبہ 68,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تتارستان کا جھنڈا 2 رنگوں سبز اور سرخ رنگ پر مشتمل ہے۔ تتارستان کی زیادہ آبادی مسلمان ہے، جو کل آبادی کا 39% ہے۔ ملک میں آرتھوڈکس مسیحی دوسرا بڑا مذہب ہے۔ کریشین تتار اور بدھ مت کے پیروکار بھی خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ خام آئل کی پیداوار میں تتارستان روس کی تیسری بڑی ریاست ہے۔ تتارستان کے تمام شہروں میں حلال فوڈ دستیاب ہے۔ ملک میں موسم سارا سال سرد ہی رہتا ہے۔ ایوریج ٹمپریچر 4 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ ریپبلک آف داغستان، داغستان جسے رشین زبان میں ریسپبلکا دیگستان کہا جاتا ہے۔ داغستان کا دارالحکومت مخچکالا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی ہے۔ اس کی آبادی 5,96,000 افراد ہے۔ اس کی قومی زبان رشین ہے اور اس کے علاوہ 30 کے قریب مقامی زبانیں اور آغا، آذربائیجانی، چیچن، درگن، کمک وغیرہ آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ اس کا جھنڈا سبز، نیلے اور سرخ رنگ کی 3 ہاریزونٹل لائن کی شکل میں ہے۔ داغستان کا کل رقبہ 50,300 کلومیٹر یعنی 19,400 مربع میل ہے۔ داغستان میں 83% مسلمان، 2.4% رشین آرتھوڈکس، باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ داغستانی اکثریت سلفی مسلمان ہیں اور صدیوں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ ملک میں 3,000 سے زائد مساجد ہیں۔ یہاں نقشبندیہ اور قادریہ سلسلے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ داغستان کی کل آبادی 30,64,394 افراد پر مشتمل ہے۔ کیسپین سمندر تیل سے مالا مال ہے، جس کا 70% ساحل داغستان میں شامل ہے۔ دارپنت ساسانی کلا کے طور پر مشہور ہے اور یہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے داربنت ہی وہ دیوار ہے جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ مکس مارشل آرٹ فائٹر خبیب نورماگودوف، جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا تعلق بھی داغستان سے ہے۔ انہوں نے $10 کروڑ کی آفر اس لیے ٹھکرا دی تھی کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ کوئی فائٹ نہیں لڑوں گا اور میں اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ داغستان پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ کوکاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوکاف اصل میں ہے کہاں۔ ریپبلک آف چیچنیا شمالی قفقاز کے مشرق اور مشرقی یورپ کے جنوبی حصے میں واقع ایک چھوٹا سا اسلامی خطہ ہے۔ چیچنیا کا دارالحکومت گروزنی ہے اور اس کی قومی زبان چیچن ہے۔ یہ نقش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو نیلی آنکھوں والے ہیں۔ چیچنیا کی کل آبادی 14,50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کا سب سے آبادی والا شہر گروزنی ہے، جس کی آبادی 3 لاکھ ہے۔ چیچنیا میں 95% مسلمان، 5% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ چیچنیا کے موجودہ صدر رمضان قادیروف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔
चेचनिया का कुल रकबा 17,300 किलोमीटर यानी 6,700 मील है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। चेचनिया की करेंसी सोम और रशियन रूबेल है। चेचनिया में मौसम मोतदिल और ऊंचे पहाड़ी सिलसिले की वजह से मौसम खुशगवार रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक चेचनिया में 15,000 से जायद ऑयल रिफाइनरी हैं। चेचन लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां तस्वर किया जाता है। शादियां वालिदैन की रजामंदी से अपने कबीलों में की जाती हैं। दुल्हन सफ़ेद गाउन से सजी होती है, जबकि एक सिल्वर बेल्ट कमर पर होती है जो कि माँ की जानिब से बेटी को दी जाती है। चेचनिया में एक से ज़्यादा शादियाँ करना आम है। कोकाफ, जिसको कफकाज भी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉक्सस माउंटेन कहते हैं, बहीरे असवद और बहीरे कैस्पियन के दरमियान कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला है जो एशिया और यूरोप को जुदा करता है। कोकाफ के मुतल्लक जिन्नों और परियों के बेशुमार किस्से मशहूर हैं। हो सकता है इसमें कुछ सदाकत भी हो, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें कितनी सच्चाई है। चेचन झंडे में 3 रंग हैं। सफ़ेद रंग अमन पसंदी की अलामत है, सुर्ख रंग शहदा की याद में और सब्ज रंग इस्लाम की अलामत को जाहिर करता है। रूस के बिजली घर। रूस में बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं, यानी बड़े दरिया, तेल, गैस और कोयला, जिनसे बिजली की पैदावार बनाई जा सकती है। पिछले साल रूसी बिजली घरों में 992 अरब किलोवाट फी घंटा बिजली की पैदावार हासिल की गई। ये रूसी मईशत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लाजमी मिकदार से भी कहीं गुना ज़्यादा है। आज रूस में तकरीबन 700 थर्मल और पन बिजली घर मौजूद हैं। रूसी बिजली घरों की मजमूई पैदावारी ताकत का मवाजना मगरबी यूरोप के सभी बिजली घरों की ताकत से किया जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, रूस में बहुत सी ऐसी अक़वाम हैं जिनके बारे में आम आवाम को नहीं मालूम। केत कौम। केत कौम साइबेरिया में रहने वाली एक छोटी सी कौम है। केत लोगों की कुल तादाद सिर्फ 1,300 है। इनका बुनियादी काम गुलहरियों, मछलियों का शिकार है। केत लोग रूस के सूबा क्रास्नोयार्स्क के देहाती इलाकों में रहते हैं। दुलगान कौम। दुलगान कौम जजीरा नुमा तामीर में रहने वाली एक छोटी सी कौम है। दुलगान लोगों की तादाद तकरीबन 8,000 है और इनके बुनियादी काम हरन पालना और शिकार हैं। वेप्सी कौम। वेप्सी फैम नस्ल की एक छोटी सी कौम है जो रूस के सूबा कारेलिया, वोलोगदा और लेनिनग्राद में आबाद है। वेप्सी लोगों की कुल तादाद 6,400 है। रतोल कौम। रतोल रूस के सूबा दागिस्तान में रहने वाली कौमों में से एक है। रूस में 35,000 रतोल लोग रहते हैं और ये लोग सुन्नी मुसलमान हैं। कालमेक कौम। कालमेक कौम रूस में बसने वाली मंगोल नस्ल की कौम है। कालमेक लोगों की तादाद 1,83,000 है। ज़्यादातर सूबा कालमेकिया में रहते हैं। ज़्यादातर कालमेक लोग बुद्ध मत की पैरवी करते हैं। रूसी जजीरा नुमा कमचातका। जजीरा नुमा कमचातका रूस का इंतहाई मशरकी इलाका है जो बहुत खूबसूरत है। ये इलाका न सिर्फ अनोखी दुनिया है बल्कि जिंदा आतिश फिशानों और गर्म पानी के चश्मों के लिए भी मशहूर है। कमचातका की आबादी ज़्यादा नहीं है, वहाँ सिर्फ 3,34,000 अफराद रहते हैं। कमचातका में सैकड़ों आतिश फिशां हैं जिनमें से 29 जिंदा हैं और ये जजीरा रूसियों ने 300 साल कबल दरियाफ्त किया था। सियाहों को यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए इस वादी में पहुँचाया जाता है। इसका नज़ारा वाकई इंतहाई मुतासरकुन है। जगह जगह ज़मीन के अंदर से फुवारों की तरह उबलने वाले पानी और भाप के धारे शिद्दत से निकलते हैं जो दर्जनों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और हर तरफ भाप ही भाप नजर आती है। ये अजीबो गरीब दुनिया है जो परियों की कहानियों की तरह की दुनिया जैसी है। मोहतरम नाजरीन कराम, रूस में डाकिया का काम न सिर्फ मर्द बल्कि खातीन भी करती हैं। डाकिया ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ वसाइल इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर गाड़ियाँ और साइकिलें होती हैं। ताहम सूबा मास्को में मारिया रबोस्तोस्वा नाम की खातून घोड़े पर सवार डाक पहुँचाती हैं। मारिया को 10 गाँव में रहने वाले अफराद को डाक पहुँचाना होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा बहुत हौसला बढ़ाता है। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।